اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة قال المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم بزرگوں، اس سے پہلے طلاق کا مسئلہ بیان ہوا ہے. جب گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا یا طلاق کی صورت پیش آتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو گھر کے اندر اثر پڑتا ہے وہ بچوں پر پڑتا ہے. اب آیا کہ جو بچے ہیں ان کا پرورش، ان کے تمام تر معاملات کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی کتاب کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور یہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. اور اگر کوئی بچے کے اندر ایسی کمزوری واقع ہو کہ ابھی تک وہ کھانے پر قادر نہیں ہو رہا اور کوئی ایسا مسئلہ بیماری پیش آ گئی ہے، بیماری آنے کی وجہ سے بچہ اتنا کمزور ہے، اس کی جسامت کا کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ یہ ہے اس کو 2.5 سال تک پلا لو، ورنہ دودھ پلانے کی اصل مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. اس سے اوپر بچے کو دودھ پلانا حرام ہے. جب باپ کو دودھ پلانے والی کوئی نہ مل رہی ہو تو اس وقت میں دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے. ماں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے والی اس ماں کے کپڑے، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش کا بندوبست، یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ عام ازیں ہے کہ دودھ پلانے کے زمانے میں جب یہ دودھ پلا رہی ہے تو اس وقت میں اللہ کی کتاب کلام مقدس قرآن مجید کے فرقان حمید کے فیصلے کے مطابق وہ عورت نکاح کے زمانے میں ہو یا طلاق ہو گئی ہو، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ طلاق ہو گئی ہے تب بھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اور دودھ پلانے کی وجہ سے وہ کیا کرے گی؟ اس کا خرچہ، اس کے کپڑے، اس کی روٹی، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے صاحب کی. تو نے طلاق دی ہے تو وہ بھی تو تیرے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ تیرے بچے کو اپنی ہڈیوں کو پگھال کے وہاں سے دودھ پلا رہی ہے.
تیری بیوی تو رہی نہیں، بچے تو ہیں تیرے، نسب تو تیرے سے جانے ہیں، اور جب تک وہ ان کی پرورش کرنی ہے اس نے، اور پرورش کا سارا زمانہ اس وقت تک باپ کی ذمہ داری ہے، وہ اس باپ کے ذمہ ہے کہ جو بھی کچھ کرے، اس کو کپڑے بھی دے، کھانا پینا بھی دے، اور جب تک اس سے خدمت لے گا اس وقت تک اس کا یہ ذمہ داری اپنی نبھاتا رہے گا۔ لیکن یہ دودھ پلانا ماں کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا، یہ اس صورت میں ہے جب دودھ پلانے والی نہ مل رہی ہو، اور اگر دودھ پلانے والی مل گئی ہے، وہ بچے کو اٹھا کے لے گئی ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، بعد میں طلاق ہو گئی، اب باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے طلاق دینے کے بعد کہ اب اس کو خرچہ دے۔ ہاں، عدت کے زمانے تک خرچہ دینا واجب ہے۔ جس عورت کو طلاق دی ہے اس عورت کا عدت کا جو زمانہ ہے اس وقت تک خاوند کی ذمہ داری ہے کہ عدت کے زمانے میں اس کا خرچہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدت وہ اس کی گزار رہی ہے، کسی اور کی تو نہیں گزار رہی۔ جس کی عدت میں ہے اس کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ اپنی بیوی سابقہ کو اس کا خرچہ دے، اس لیے کہ وہ عدت تیری گزار رہی ہے، کسی اور کی نہیں گزار رہی۔ اور یہ بچوں کو دودھ پلانا اور یہ یا کسی سے پلوانا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ جس سے دودھ پلوائے گا اس کو خرچہ دے گا، جس سے دودھ پلوائے گا اس کو خرچہ دے گا، یہ اس کا خرچہ دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ ہوا کہ کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں باپ دونوں نے اتفاق رائے سے دے دیا، بچہ چلا گیا دوسرے گھر، اب وہ جب چلا گیا تو دونوں کی رضامندی سے ہے، اب جب وہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو جانے کے بعد پھر مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ جب وہ بچے کی دودھ کی مدت ختم ہوئی تو اب اس کو بچے کو واپس کرنے کے لیے آئی دائیا کہ اب اپنا بچہ لو، میں دودھ پلاتی رہی ہوں، اب مجھے اجرت دو۔ اب آیا کہ اجرت کس سے طلب کرے گی؟ دیتے وقت تو دونوں شامل تھے، دونوں نے اتفاق کے رائے سے دیا، بعد میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں اس کو دینا ہے، خاوند کو، اس لیے کہ بچے اس کے ہیں، اس کے نہیں ہیں، نسبت اس کے ساتھ لگنی ہے، جس کے ساتھ اس کا نسب لگنا ہے اسی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، لیکن یہ جو دودھ پلانے والی لے گی یہ اتنا ظلم والا نہیں لے گی، اس سے اس کی قدرت کے مطابق لے گی، جتنی اس کے اندر طاقت ہے اس کے موافق لے گی، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ماں کو تکلیف نہ دی جائے بچے کی وجہ سے، ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ولا مولود لہ، اور اسی طرح بچے کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پیش آئے۔ اور وعلی الوارث مثل ذلک، اور اپنی اولاد کا مکمل طور پر وہ خود ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ ہاں، اگر یہ ہوا جب دودھ پلانے والی نے دودھ پلایا، اب دودھ کے رقم دینے کی باری آئی تو کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، بہت بخیل ہوتے ہیں، کرایہ دار بیچارے رکشے والے کو لے جاتے ہیں، رکشے والا کتنا کماتا ہے، دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، گندی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، رکشے والے کو کرایہ پر لے گیا،
اس سے بات کر لی 100 روپے کی، دینے کی باری ہے 90 روپیہ، چل جی بہت ہے بہت ہے۔ بدبخت، تو یہ اتنا حیا شرم نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے تو پھر تو ہے۔ ہوتے بھی ہیں ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی فطرت میں یہ گند ہوتا ہے کہ اجرت دینے والے کو اجرت پوری نہیں دینی۔ اسے کام کرایا، پورے دن کام کرواتے رہے، اور جب شام کو باری آئی دینے کی، وہ جی دیتے ہیں، دینے کی باری آئی تو کم دے دیا۔ یہ گندی فطرت بعض لوگوں کی گھٹی میں ہوتی ہے، جس طرح یہ ہوتی ہے اسی طرح ماں کے دودھ پلانے کے اندر بھی گندی فطرت کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور بدبخت تیرے بچے کو اس نے اٹھا کر رکھا ہے، اس کا پیشاب صاف کیا ہے، اس کی چھاتی پر دودھ پیتا رہا ہے، اس کی جسم پر پیشاب کرتا رہا ہے دودھ کے زمانے میں، اس نے سب کچھ گند برداشت کیا ہے۔ ظالم تو اسے نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی گندی سوچ کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، بہت دفعہ دیکھا ہے۔ بڑے بڑے صاحب حیثیت مالدار لوگ 10-10 روپے کے پیچھے بیکاری بنے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھ رہے ہیں دکانوں پہ چلے جائیں، میں نے کئی بار دیکھا ہے، بڑے بڑے امیر آدمی ہیں اور 10 روپے اگلے کہا کہ دو، نئی چیز ہو سکتی تو نہ کرو، بس بالکل 10-10 روپے کے بھکاری بند ہیں۔ لیکن یہ سیدھے رہتے ہیں ایک عملے کے سامنے، ڈاکٹروں کے سامنے بالکل بندے کے بچے بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وکیلوں کے سامنے ایسے بندے کے بچے بن کے کھڑے ہوتے ہیں، صحیح پتہ چلتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو ڈاکٹر یہ ٹیکہ اس کے بعد دوسرا بھی ہے، انا للہ والا، ہاں اگر اس کو تنگ کیا تو انا للہ والی دوائی بھی دے گا، جانے دے گا ادھر سے بھی۔ اور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مریض ڈاکٹر سے لڑ رہا ہو کہ پیسوں کے بارے میں، نہیں لڑتے، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد دوسری دوائی بھی موجود ہے۔ اور وکیل کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کیا تو مجھے ہتھ کڑیاں بھی لگوا سکتا ہے، یہ اس در کا بھی اس کو پتا ہے، اس در بھی پہنچا دے گا۔ ان دو عملوں کے سامنے بس سیدھے ہوتے ہیں، باقی ہر کسی کے ساتھ ڈنڈی ہوتی ہے، ہر معاملے میں ڈنڈی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں جو گندی فطرت کو اللہ فرماتے ہیں یہ گندی فطرت نہ سوچ، تیرے بچے کو دودھ پلایا ظالم، اس کی پوری اجرت دے۔ کیوں نہیں اس کی اجرت دیتا؟ اللہ نے فرمایا کہ دودھ پلانے کے زمانے میں ہاں ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلائے، اور اگر دونوں کا اتفاق رائے ہو گیا کہ ہم دودھ کسی اور سے پلواتے ہیں، مثال کے طور پر عورت کی دودھ میں کوئی مسئلہ بن آیا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بعض عورتیں اپنے آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے اپنی چھاتی سے دودھ نہیں پلواتی۔ کیا ہم مشقت میں کیوں پڑا؟ یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے، بچے کے ساتھ ظلم کرنا۔ اور بدبخت اللہ تعالیٰ نے تیری چھاتی کے اندر دودھ کو ڈالا ہے، اس بچے کا مقدر ہے، تو کیوں نہیں دیتی؟ ذمہ داری دی ہے، اور تیرے خاوند کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ تیرے کپڑے دے، اس کی ذمہ داری ہے تیرے روٹی دے، اس کی ذمہ داری ہے تیرے لیے مکان کا سسٹم۔ اب جب دودھ تو پلانے کی باری آتی ہے، تو اس وقت میں ہاں جی فلانی گائے کا دودھ لے آؤ، فلانی بکری کا دودھ لے آؤ، یہ بلا وجہ جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلا وجہ اپنی چھاتی سے دودھ کو چھڑا دینا، ہاں مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، دودھ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بچے کے موافق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن بھی فیصلہ کہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو نشوونما ہے۔ اور اگر بچہ اس سے بڑا ہو گیا، یعنی بچہ اب 2.5 سال سے اوپر ہو گیا، تو پھر بھی علماء کرام نے فیصلہ دیا ہے کہ بچہ اپنی روٹی کھانے تک، اپنی استنجا کرنے تک، اور اپنے کپڑے پہننے تک اس وقت تک ماں کے پاس رہے، اس وقت تک ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد ماں کے پاس نہیں، پھر باپ کے پاس جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا روب دبدبا اپنے بچے پہ نہیں چلتا، ہمیشہ باپ کی
گفتگو ہوتی ہے، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کی تعلیم کے زمانے میں اس کو تعلیم دلائے، اور ماں کو چاہیے رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ یہ دونوں جھگڑے میں رہیں گے، وہ بیچارہ ساری زندگی پھر اپنے سر پہ چھابڑا اٹھا کے رکھے گا، کیوں اس کی جی صورتحال بن جاتی ہے، تو اس وقت میں فرمایا کہ مرد عورت کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ لازم تب ہے جب وہ اس کو خرچہ دے، جب وہ اس کو خرچہ دے، اگر خرچہ نہیں دے رہی، مرد اس کو خرچہ نہیں دے رہا، تو عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ دودھ پلائے۔ اللہ نے بار بار فرمایا وہ خود اپنی بیوی سے پلوائے تب بھی اس کا خرچہ دے گا، کسی اور سے پلائے گا تب بھی خرچہ دے گا، خرچہ نہیں دے گا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دودھ پیسوں پر ہی پلوانا ہے، دودھ پیسوں پر ہی پلوانا ہے، وہ اپنی بیوی سے پلوائے تب بھی اس کو پیسے دینے ہیں، اس نے کپڑے دینے ہیں پیسوں سے آئیں گے، اس نے روٹی دینی ہے تب بھی پیسے سے آئے گی، اس کو مکان دینا ہے تب بھی اس کی ذمہ داری ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی اور سے پلواتا ہے تو اس پر بھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ذمہ داری باپ کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ ہاں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ اس کی چھاتی میں دودھ اترا ہے، اس کی چھاتی میں اس بچے کی وجہ سے، خاوند کی وجہ سے دودھ آیا ہے، اب اس دودھ کو ضائع نہ کرے، اس دودھ کو پہلی ذمہ داری اسی کی ہے کہ وہ اپنے دودھ اس کو پلائے اور اس سے پیسے لے، فری میں نہیں، پھر بھی فری میں نہیں، ذمہ داری ہے کہ یہ سودا جو ہے ڈنڈے کے زور پہ آپ نے کرنا ہے۔ بابا یہ فیڈر کو چھوڑ دے، اب آپ کے دور میں فیڈر ختم ہو گیا، تو کیا ہے، پھر بھی ذمہ داری کس کی آئی؟ باپ کی، کہ دودھ پلوا، عورت کو ذمہ داری لگائی گی بھی تیری چھاتی میں دودھ ہے دے، لیکن دینا تو نہیں، یہ سودا ڈنڈے پہ ہے، یہ دودھ دے لیکن اس کے پیسے لے، فری میں نہ دے، نکاح میں ہے تب بھی اور نکاح کے بعد ہے، طلاق ہوگی تب بھی، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ذمہ داری باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری باپ کی ہے۔ ہاں ماں کی اتنی ذمہ داری ہے کہ اپنے دودھ کو خراب نہ کر، یہ جس کی وجہ سے اترا ہے اس کو پلا، یہ سودا ڈنڈے کے زور پر ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ سودے میں معافی نہیں ہے، یہ واجب ہے، باقی اس کے پیسے لے، فری میں نہیں، اس کے پیسے لے، فری میں نہیں پلانا، اس کے پیسے لے، کپڑے پہن، کھانا کھا، ہاں اگر وہ خود ہی معاف کر دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی حق ہے وہ نہ لے۔ فرمایا کہ ہاں فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم، آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا، اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ فرما رہے ہیں جان لو اگر کسی دائیا کے ساتھ یا کسی ماں کے ساتھ دودھ پلانے والی کے ساتھ تو نے ظلم کیا، تو فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں، باقی ہر جگہ پہ اللہ فرمایا مجھے معلوم ہے، یہاں پر اللہ نے فرمایا ان اللہ بما تعملون، جو کچھ تو کر رہا ہے بصیر، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں، بچے کی ماں کے ساتھ ظلم نہ کر، اس کو دے، اس نے تیرے بچے کو، اور باقی جو یہ قانون ہے پاکستان کا، اس کے اندر چونکہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، پاکستان کا آئین کچھ اور ہے اور اسلام کا آئین اور ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے اس کو حلال اور حرام کا علم دلوانا، تعلیم دلوانا، اور تعلیم چونکہ ماں طلاق کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں اس کا نکاح ہو جائے، بظاہر کہاں بیٹھے گی، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اگر ہو سکے تو باپ اپنے پاس رکھے، اس لیے کہ تاکہ ان کی ایک ایک چلن پھرن کے اوپر باپ نظر رکھے، تاکہ وہ باپ کے روب اور دبدبے میں رہیں اور وہ بچوں کی زندگی اچھی بن جائے۔ یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے آئین کے موافق دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ مفتی صاحب نے ایسا بتایا ہے، اس لیے پاکستان کا آئین اور دنیا کا آئین جو ہے وہ تھوڑا سا اور ہے، وہ کہتے ہیں بچی ہے تو کم از کم 14 سال تک وہ ماں کے پاس رہے گی، بچہ ہے تو 18 سال تک، 16 سال تک باپ کے پاس، ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد واپسی آئے گا، اس وقت تک بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میرا باپ کون تھا۔
اس وقت تک پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی بیوی کو طلاق ہو گئی، ایک بچی اور بچہ، جوان ہو گئے، جوان ہونے تک میرے سامنے آتے رہے، ہر مہینے 15 20 ہزار روپے خرچہ جاتا تھا، ایک بار مجھے ملے بھی ہیں۔ اس کے بعد پچھلوں نے ایسی پٹی پڑھائی، جب وہ جوان ہو گئے اب قانون کے مطابق خرچہ ختم ہونے لگا، انہوں نے کہا ہم باپ کو جاتے نہیں ہیں، باپ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ ساری زندگی پیسے دیتا رہا، 20 ہزار روپے بھئی پڑھ رہے ہیں، 25 30 ہزار روپے ماہانہ دیتا رہا۔ یہ پیچھے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ جب وہ باری آئی انہوں نے کہا ہم باپ کو تو جانتے نہیں۔ بات تو سچ تھی کہ انہوں نے باپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ باپ کے پاس آنا جانا نہیں تھا۔ اس کے بعد حالات یہی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والوالدات، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق ہوگا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ ایک بیچارہ آدمی ہے دہاڑی دار تو بیوی کہے جی مجھے سوٹ لے کر دے 10,000 والا، یا جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ کہے مجھے سوٹ لے کے 10,000 روپیہ، وہ کہتے ہیں میں پورے مہینے میں 10,000 روپیہ کماتا ہوں، تو مجھے 10,000 کا سوٹ مانگتی ہے، میں اور تیرا خرچہ کہاں سے پورا کروں گا؟ فرمایا نہیں، اس کے جتنا کمائی ہے اتنا لو، اور اگر اچھے گھرانے کا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اپنے دستور کے مطابق جتنا بڑا گھرانہ ہے اتنا حساب اس کا دودھ اس کو کپڑے لے کر دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو بوجھ میں نہیں رکھتا مگر اس کی طاقت اور قوت کے مطابق۔ پھر ماں کو تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یا ماں تکلیف نہ دے اپنے بچے کو، نہ اولاد والا اپنے اولاد کو۔ جو باپ کو کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی، آپس کے مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ جب تم دینا ٹھہرا تھا، یعنی اس کو جو اجرت دینی ٹھہرائی تھی، بھلائی کے ساتھ انہیں دستور کے ساتھ ادا کر دو، اور جب دینے کی باری آئے واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری ذات سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کام جتنے کے جتنے ہیں بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ